الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم أدركم يدي سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے
سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی کریم سرکار الانبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ الہی کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت وجہ احترام حضور کو دوستو السلام علیکم حیات النبی دے حوالے دے نال تقریباً دوسرا جمعہ المبارک آج بھی انشاءاللہ مسئلہ حیات النبی تے چند ایک منٹ دی گفتگو اللہ کریم حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ مسلمان کو مصطفیٰ دی امتی کو پتہ ہونا چاہیے میرا عقیدہ کی ہے بے شک آج بظاہر حضور نظر نہیں آ رہے لیکن پھر بھی مسلمان اپنے عقیدے کا پتہ ہونا چاہیے کہ میرا عقیدہ کی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق میں عقیدہ کی رکھنا ہے میرا کی عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جس کملی والے کا کلمہ میں بھی پڑھنا اس کے متعلق میرا عقیدہ کی ہے تو رب کائنات نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فرمایا محبوب اساں تانوں عالمین واسطے رحمت بنا کے ہی بھیجے ہیں اساں تانوں عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجے ہیں تو میرا نبی اتنی دیر تک رحمت ہو ہی نہیں سکتا جتنی دیر تک مصطفیٰ زندہ تھا کیونکہ رحمت زندہ بندہ کر سکتا ہے مردہ رحمت نہیں کر سکتا اور قرآن کی آیات جدوں بھی پڑھو گے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تے پتہ چلے گا کہ مصطفیٰ رحمت للعالمین تھے نہیں رحمت للعالمین ہے رحمت للعالمین تھے نہیں بلکہ رحمت للعالمین ہے قرآن کی آیات دستی ہے کہ مصطفیٰ ہے اگر حضور زندہ نہیں تو پھر رحمت بھی حضور کی ختم ہو گئی یہ قرآن کی آیات کے قیامت تک کی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یہ بندہ زندہ ہی رحمت کر سکتا ہے مردہ پہ کبھی رحمت نہیں کر سکتا اور صرف یہ سادہ عقیدہ نہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ نہیں یہ صرف سادہ عقیدہ نہیں بلکہ حضرت شاعر محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہ کے متعلق اپنے بیگانے بھی منے ہیں کہ ایک کس ہستی کا مالک ہے اس کی عظمت کی اس کی شان کی کس شان کا مالک ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب اشرف الجواب کے اندر لکھیا ہے کہ اے حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اے ایسی شخصیت ہے کہ جس نو ہر گھڑی سرکار کی کچہری دا شرف نصیب ہوتا ہے جس نو ہر گھڑی سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری دا شرف نصیب ہوتا ہے جو حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب مدارج النبوت جلد 2 کے اندر اپنے اس عقیدے کو لکھ کے گئے کہ میرا عقیدہ حضور علیہ السلام کے متعلق کی ہے آپ فرماتے ہیں متفق علیہ اصل
فقہ فیصلہ ہے، اس کے ساری امت کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ حیات النبی کے حوالے دینا اس امت ساری امت مسلمہ کا فقہ فیصلہ ہے کہ اس مسئلے پہ کسی نے کوئی اختلاف ہے نہیں۔ حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پوری امت کا متفقہ فیصلہ ہے، حضور زندہ اور اس مسئلے پہ کسی نے کوئی اعتراض کسی نے کوئی اختلاف بھی نہیں، اور بلکہ فرماتے ہیں اس شک نہ کرنا کہ حضور علیہ السلام دی قبر والی حیاتی کوئی عام حیات نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں حیات جسمانی و دنیاوی حقیقی نام، بلکہ حضرت شہاب الدین امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی آپ اپنی کتاب مواہب الدنیا کے اندر صفحہ نمبر 3 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 410 دے حوالہ نمبر دوسری دعا ہے اسی کتاب کی شرح امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلد نمبر 8 کے اندر لکھتے ہیں دو امام کی پر لکھتے ہیں، اسے بھی آپ کی شرح پر فرماتے ہیں امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں لا فرق بین موتہ وحیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ ومعرفتہ بعزائمہم وحوادثہم ونشاتہم وقلوبہم واحوالہم ذالک جلیل عنہ لا خفاء بہ۔ فرماتے ہیں لوگوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی اور قبر والی زندگی میں کوئی شک ہے، حضور کی ظاہری زندگی اور حضور علیہ السلام کی قبر والی زندگی میں کوئی فرق نہیں، جس طرح حضور علیہ السلام ظاہری زندگی کے اندر اپنی امت کا مشاہدہ فرماتے سن، آج سرکار قبر میں بھی اپنی امت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ جس طرح امام الانبیاء ظاہری زندگی کے اندر اپنی امت کا مشاہدہ فرماتے سن، اسی طرح سرکار آج بھی اپنی امت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں جس طرح امام الانبیاء ظاہری زندگی کے اندر اپنی امت کے دلوں کے حالات جانتے سرنا، سرکار آج بھی اپنی امت کے حالات جانتے ہیں، جس طرح سرکار اپنی ظاہری زندگی کے اندر اپنی امت کے حالات جانتے سن، اسی طرح سرکار دو عالم آج بھی اپنی امت کے حالات دلوں کے حالات جانتے ہیں اور فرماتے ہیں صرف جسم کو نہیں دیکھتے انہاں دی دل دی کیفیت کو نہیں جانتے، صرف جسم کو نہیں دیکھتے انہاں دی دل دی کیفیت کو جانتے ہیں اور فرماتے ہیں سرکار دو عالم کو نہ کوئی چیز پہلے چھپی ہے نہ کشف آج چھپی ہے، اللہ نے انہوں نے ایسی حیات اور ایسا علم عطا فرمایا ہے کہ سرکار دو عالم کو پہلے بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، سرکار کو آج بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ساڈی عقل دے وچ ساڈے شعور وچ شہید دی زندگی نہیں آ سکتی، ساڈے عقل وچ ساڈے ذہن وچ ساڈے شعور وچ شہید دی زندگی جڑا قربان ہو گیا اپنے وطن تو دین اسلام تو ساڈے ذہن وچ ساڈے شعور وچ ساڈی سمجھ وچ اس کی زندگی نہیں آ سکتی۔ کس کی زندگی؟ جس کلمہ پڑھ کے حضور کی غلامی دا پتہ اپنے قلب وچ سجایا ہے، جس حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھیا اس حضور دے غلام دی زندگی ساری سمجھ وچ نہیں آ سکتی، امام الانبیاء دی حیات ساری زندگی میں ساری سمجھ وچ نہیں آ سکتی۔ سرکار پہلے بھی بے مثل و بے مثال، آج بھی بے مثل و بے مثال، اس صرف میں نہیں پہ کہتا بلکہ گھوڑے کے تاجدار فرمایا پھر میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرما گئے کوئی مثل نہ دون کوئی مثل نہ دون چپ کر میرے لیے جا نہیں بول جا کوئی مثل نہ
دے متعلق صحابہ دا عقیدہ پیش ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنہ دی ماں عائشہ مومنہ دی ماں عائشہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ نے علی المرتضی شیر خدا مشکل کشا حالد روا مدلاش بالعفات خبر علی مشکل کشا علی حالد روا علی آپ بھی راوی نے فرمانے نے جناب صدیق اکبر کی رسالہ کو بتایا جناب صدیق اکبر نے میں بلا کے فرمایا او میرے بھی نہیں جب میں فوت ہو جاوا بنا سونے اپنے تھانا جنا تھانا کوئی ماں بندی آنو اس کو دیتا سینا جنا ہتھا دینا میں نہیں خوشو دینا جنو خوشو دے وہ میرا جنازہ پڑھو میری میت اٹھا کے سید دو عالم سرکار دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں لے جانا سرکار کے دربار میں لے جانا دروازے پہ رکھ دینا دروازے کے سامنے رکھ کے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و ثنا پڑھنا اور عرض کرنا مدینے کے تاجدار الدعا میں چہرے والیا دنیا کی ملکہ والیا یار خار مصطفیٰ آیا ہے صدیق آیا دے بڑا یار خار آیا دے یار میرا مرنا چلتا ہے لکھن والے جناب اشرف علی تھانوی جماعت الاولیاء صفحہ نمبر 45 کے اندر لکھے آئے خصائص الکبریٰ دیکھنا صفحہ نمبر 282 کے لکھے آئے کہ جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے صاحب بتایا فرمایا میرا جنازہ اٹھانا جنازہ پڑھ کے میری میت میری لاش نو سرکار دو عالم کے دروازے کے سامنے رکھ دینا اور حضور سید دو عالم کے درود و سلام پڑھنا عرض کرنا سونیا ایک واقعہ یار آیا یار میلاد مصطفیٰ پڑھنا چاہتا ہے سونیا میری اجازت ہوئے تو پھر دروازہ کھول دروازہ کھول جانے کا بھی اجازت مل جاوے تو پھر اسی صدیق نو جانے کو رکھ دیئے والے کھول پہنچا دے لیے بے اجازت نہیں کہ جنت البقیع کے وچ دفن کر دیں سارے سے ہمارا عقیدہ پتہ چلے سبحان اللہ آپ نے فرمایا صدیق اکبر کو فرماتے ہیں کہ میں فوت ہو جاواں میرا جنازہ سرکار دے دربار تے لے جانا درود و سلام پڑھنا اور عرض کرنا اگر اجازت ہوئے حضور دے سکے لے آئیے جے نہیں تو پھر جنت البقیع میں اے پہ فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر صدیق اکبر دے عقیدے دا پتہ چلے کہ صدیق اکبر حضور کو زندہ مانتا ہے سبحان اللہ اجازت زندے نہ منگی جاتی مردے تو بھی اجازت نہیں نہ منگی جاتی پھر سارے صحابہ دے عقیدے دا پتہ چلے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے عقیدے دا پتہ چلے جناب علی المرتضی کے عقیدے دا پتہ چلے سارے صحابہ دے عقیدے دا پتہ چلے کسی صحابی نے یہ نہیں آکھیا صدیق کی بھی آکھنا ہے حضور کے بارے میں اسی ہن جا کے اجازت منگیے جا کے درود و سلام پڑھیے او تے فوت ہو گئے نے اسی انہاں کو اجازت کی نہ کسے صحابی اعتراض نہیں ہوتا کسے ایک صحابی یہ نہیں آکھیا کہ صدیق کی بھی ہو سکتا ہے سرکار موت ہو گئے ہن اسی جائیے تے تہاڈی لاش تے رکھ کے آکھیے سوڑیا میں اجازت ہے نہ وہ سن دے نہیں تے کہیں تے نہ وہ تے سن دے نہیں جے شک اور صدیق دا عقیدہ کی سی جا کے عرض کرنا انہوں کا عقیدہ سی سرکار سنتے ہیں سرکار زندہ نہیں سارے صحابہ علی المرتضی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ تمام صحابہ اکرام کا کسی ایک اعتراض نہیں کیتا کہ کیوں لے جائیے وہ سنتے وہ تے مر گئے نہیں وہ تے فوت ہو گئے اور نہ کوئی اجازت کی بنی ہے نا کسی بھی اعتراض نہیں کیتا بلکہ جناب صدیق اکبر کا جنازہ پڑھایا گیا آپ بھی مقدم جا کے دربار مصطفیٰ کے سامنے رکھا گیا اور درود و سلام پڑھا گیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ درود و سلام پڑھا گیا جنہیں اب سنی بھی درود و سلام پڑھنے میں سارے صحابہ نے کھلو کے درود و سلام پڑھا گیا
تقویت الایمان اندر شاہ اسماعیل دیلوی یہ دیوبندیاں دا پیر ہے، وہابیاں دا پیر ہے، اہل حدیثاں دا مرشد ہے۔ شاہ عبد اسماعیل دیلوی یہ لکھتا ہے اپنی کتاب تقویت الایمان کے اندر کہ جدوں درود و سلام پڑھیے نا تو سنتے نہیں سرکار کو پہنچایا جاتا ہے، سرکار دے پہنچایا جاتا ہے۔ وہ پہنچایا کس سے جاتا ہے؟ یہی مان لیا تو عقیدہ ہی مان لینے ہیں، اسی تے کہنے ہیں پہنچایا جاتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے جو سرکار خود سنتے نہیں۔ محبت والے دا درود سرکار آپ سنتے ہیں، محبت والے دا درود سرکار خود سنتے نہیں، کہتے نہیں وہ پہنچایا جاتا ہے، یہ ٹھیک ہے پہنچایا جاتا ہے، پہنچایا کی دے جاتا ہے۔ پھر لکھنا بھی کہ جدوں کوئی دربار شریف تے کھلو کے نا جالیاں دے سامنے کھلو کے درود و سلام پڑھتا ہے، حضور دی روح رب واپس لٹا دیتا ہے کہ حضور درود سن دے دے۔ ایمان کے اندر اسماعیل دیلوی لکھتا ہے کہ جدوں کوئی دربار تے کھلو کے جالیاں دے سامنے کھلو کے درود و سلام کوئی پڑھتا ہے، حضور اللہ تعالیٰ حضور دی روح لٹا دیتا ہے کہ حضور درود سنتے نہیں۔ اور پاگلہ کو وقت تے لکھا ہے جس وقت درود نہیں پڑھیا جائے، کوئی وہ گھڑی تے لکھا، کوئی وہ ٹائم تے لکھا کہ جڑی گھڑی جڑا وقت درود نہیں پڑھیا رہی ہے پڑھیا جا رہا ہے۔ انسان تے ہر وقت درود پڑھ دے رہے، انسان نے اللہ صبح شام 70,000 فرشتہ بھیجتا ہے۔ یہ پتہ چلیا پھر میرے مصطفیٰ ہر وقت زندہ ہے۔ اور جدوں درود صبح شام پڑھیا جا رہی ہے، امتی جا کے صبح شام درود پہ پڑھ دے، فرشتے آ کے صبح شام درود پہ پڑھ دے، پتہ چلیا اس میں دل میں لکھتا روح واپس لٹا دیتی جا رہی ہے، حضور سنتے نہیں۔ جب ہر ویلے درود پڑھیا جا رہا ہے پھر واپس لے جاندی کوئی نہیں، سرکار اچھی ہوتی ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیعت کو جنازہ حضور نے دربار کے سامنے رکھیا گیا اور پڑھے گیا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سنیا تا یار آیا وے، یار خال آیا وے، یار مزار بننا چاہتا وے، مدینے دے تاجدار دے دعوت دے تو دے کول جاوے گی ورنہ جنت دے عقیدے ختم کر دے گی۔ بس یہی کہہ دی دے رہی ہے دربار مصطفیٰ کا دروازہ خود ہی کھل گیا، آپ پہ ہی کھل گیا اور آواز آئی میرے یار میرے کول لے آؤ، میرے دوست میرے کول لے آؤ، میرے سجن میرے کول لے آؤ، میرے دوست میرے کول پہنچا دو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں نا لوگاں کو جڑے حیات نبی دے شوق رکھتا ہے میرے یار میرے کول لے آؤ۔ دربار مصطفیٰ کا دروازہ کھلیا، آواز آئی یہ سرکار ہے نبی نہیں زندہ۔ دروازہ کنے کھولیا؟
اس کو پتہ چلیا صحابہ دے عقیدے دا بھی پتہ چلیا کہ صحابی حضور کو زندہ مانتے سن انشاءاللہ، اور پھر دربار مصطفیٰ کا دروازہ کھل جانا، پتہ چلیا سرکار زندہ ہے، اور پھر سرکار کی قبر وچوں آواز آنا اور میرے یار میں میرے قرب لے آؤ، پتہ چلیا سرکار زندہ نے۔ سادہ عقیدہ یہی ہے سادہ، کوئی اجلا عقیدہ کوئی عام عقیدہ نہیں، سادہ عقیدہ سے صحابہ والا عقیدہ ہے۔ سارے صحابہ بھی مصطفیٰ کو زندہ منتے سن، اسی لوگ امتی بھی زندہ منتے نہ دے کئی جنے مر گئے نے، انہاں دا کوئی ہوے تو پھر تک قادیانی ورگا جڑا مر کے بے ایمان مٹی وچ مل گیا، او جس نبی دا کلمہ سپڑیا سبحان اللہ، جڑے کہیں دے مر گیا انہاں دا کوئی ہونا ٹھکانا نہیں آ عیبدار، مر گیا مردود نہ کفن نہ درود، ہویا مردود نہ فاتحہ نہ درود، انہاں دا کوئی ہونا مرزا قادیانی جڑا مر گیا مٹی وچ مل گیا ہے۔ کوئی نبی تے او ہوندا ہے بے شک، نبی تے او ہوندا ہے جس میں یہ بتا ہوے اج بے عقل لوگ پاگل لوگ ایک کانے نو نبی منی کرتے۔ اوے ابراہیم علیہ السلام دی سال تو بعد قربانی دیندے ہیں، سال تو بعد، لیکن عیبدار ہوئے نا جانور کے وہ قربانی دے لگا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی دے نام تے بکرا دینا ہے نا، جانور دینا ہے، میرے نبی دے میرے یار دے نام دی قربانی دینی ہے، عیبدار نہیں لینا، دینا ہی تے سونا دے، دل نو لگن والا ہوے، اکھیاں نو سونا لگن والا ہوے، سارے ویکھ کے آکھن بڑا سونا ہے، جڑا تینوں سونا لگے نا وہ قربانی کر۔ کوئی اللہ دے نبی دے نام دا جانور کانا نہیں لیندا، عیبدار نہیں لیندا، وہ رب کانا نبی کیویں بھیج سکدا ہے؟ عقل نہیں، سوچنا نہیں گل ہے۔ پھر کی دا نام ہے مرزا غلام احمد قادری، قاضی غلام احمد کہنا نہیں چاہیے، وہ غلام ہوتا تو غلام بن کے نہیں جاتا۔ قادیانی غلام احمد نام ہے اس کا، وہ دے پیو بھی اس نو نبی نہیں بنیا، انہیں لکھیا انہیں نام رکھ کے دس دیتا ہے کہ غلام ہے تو بے ایمان نبی نہیں۔ بے شک، کوئی دسو نبی کو غلام موسیٰ بن کے آیا، کوئی غلام عیسیٰ بن کے آیا، کوئی نبی غلام یوسف بن کے آیا ہے، کوئی نبی غلام یعقوب بن کے آیا، غلام اسحاق بن کے آیا، غلام ابراہیم بن کے آیا، نہیں، کوئی نبی غلام نہیں بن کے آیا۔ جے نبی آئے نے نا لوگ انہاں دے غلام ہو جاندے، سبحان اللہ، نبی غلام نہیں ہوتا، اے نام کو ہی پتہ چل گیا وے اے کہ غلام ہے، بے ایمان نبی نہیں۔ وہ مر گیا تے مٹی وچ مل گیا، وہ کانا فنا ہو گیا ہے، اور جس رسول دا اسا کلمہ پڑھیا ہے اج بھی زندہ ہے، اور کل بھی زندہ ہے، اور قیامت تک زندہ ہے۔ جڑا یہ کبھی کہ مصطفیٰ مر گیا کلمہ مصطفیٰ دا پڑھے، پھر کرے کہ مصطفیٰ مر گیا، اس کو خود دونوں کہہ کے تو خود مر چکے ہیں، تو خود مر چکے ہیں، تیرا ایمان مر چکیا ہے، تیری روح مر چکی ہے، تو خود مر چکے ہیں۔ جس نبی دا اسا کلمہ پڑھیا وہ آدمی زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے، انشاءاللہ آدمی زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے۔ رب کائنات سانو اسی عقیدے تے زندہ رکھے، آمین، اسی عقیدے تے سانو موت آئے، آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ آج مغرب تو بعد 11ویں شریف کا ختم لنگر کا اہتمام کیا گیا، تمام احباب تشریف لے کے آنا۔